مجھے جب اس اسکول میں اسکالرشپ ملی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے والد صاحب کا میرے اوپر سے جو سا بوجھ ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ بچے بھی بھلا والدین پر کبھی بوجھ ہوئے ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ 8ویں جماعت کے طالب علم علی عبداللہ نے یہ کیوں محسوس کیا۔ میرے والد صاحب رکشہ ڈرائیور ہیں۔ پہلے والد صاحب رات کو جاتے تھے کام پہ اور صبح 10 بجے آتے تھے۔ جب بڑی بہن 10th کی ہوئی پھر والد صاحب دوپہر کے 12 بجے 2 بجے آنے لگے۔ جب میں اب پری 9th میں ہوا والد صاحب پھر آتے نہیں تھے 2 دن تک گھر۔ 12 گھنٹے جب رکشہ چلاتے تھے تب نا پورا خرچہ مکمل نہیں ہوتا تھا، تو نہ ان کو ریسٹ کا ٹائم ملتا تھا، نہ ان کو ٹائم سپینڈ ہوتا تھا فیملی کے ساتھ، تو جس کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ لیا۔ علی عبداللہ لیا سے لاہور آیا ہے، جہاں وہ غزالی پریمیئر انسٹیٹیوٹ میں 5 سالہ اسکالرشپ پر 8ویں سے 12ویں جماعت تک پڑھ سکے گا۔ یہ انسٹیٹیوٹ غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے ملک بھر میں چلنے والے 850 اسکولوں اور کالجوں میں سے ایک ہے۔ یہ ادارہ ہمارے پاس ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے بنایا گیا ہے جو پسماندہ علاقے ایسے جہاں پر جو ہے مطلب یا تو ایجوکیشن فیسلٹیز سرے سے موجود ہی نہیں ہے، یا پھر ایسے کہ وہاں پر بچوں کو اچھی فیسلٹیز مل نہیں سکتی ہیں۔ ایک منی پاکستان کا کنسیپٹ ہے جہاں پر، جس میں ہم پورے پاکستان سے بچے لے کے آتے ہیں۔ ہر پروونس کا اپنا ایک الگ کوٹا ہے۔ یہاں پر جو ہے بچے کو فری ایجوکیشن، فری ریزیڈنس، فری میس اور اس کے علاوہ لانڈری اینڈ باربر، یہ تمام فیسلٹیز جو ہے اس اسکالرشپ میں کور کی جاتی ہیں۔ یہاں علی عبداللہ سمیت دوسرے طالب علموں سے بات کر کے احساس ہوتا ہے کہ انہیں یہاں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملنے کی کتنی زیادہ قدر ہے۔ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن گورنمنٹ آف سندھ کی اسکالرشپ کے ذریعے ٹیسٹ دی تھی، اس کے بعد انٹرویو ہوا تھا، اس میں کوالیفائڈ کر کے یہاں آئے۔ میرا جو ایم آف لائف ہے وہ کمیشنر آفیسر ہے، وہ میرا انشاءاللہ میں ایک دن ضرور کمیشن آفیسر بنوں گا۔ میرے والد صاحب بلڈ کینسر کے پیشنٹ ہونے کی وجہ سے وہ میرے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میرے والد صاحب خود MSc ٹیچر ہیں میتھ کے، تو انہوں نے کہا کہ آپ آگے اچھی زندگی گزار سکیں، اس لیے پڑھائی کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہے۔ اگر اسکالرشپ نہ ملتی تو پھر میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تھا، پھر مجھے گھر میں بیٹھنا پڑتا اور اچھے نمبر بھی نہیں آنے تھے میرے، اور نہ ہی کہیں میرٹ بنتا۔ غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھنے والے سید عامر محمود کہتے ہیں کہ ملک میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت تو اس وقت بھی تھی جب انہوں نے 1997 میں پاکستان کے دیہی علاقوں میں جا کر یہ منصوبہ شروع کیا تھا۔ ان کے بچھائے اس نیٹ ورک کے ذریعے 1,25,000 بچے اور بچیاں ان اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت سے کہہ رہے تھے کہ تعلیم کے اندر ہمیں جو ہے ایک ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے، اور اپنے ریسورسز کا رخ جو ہے وہ ہمیں ایجوکیشن کی طرف موڑنا چاہیے۔ حکومت کی پولیٹیکل ول جو ہے اس کو اس کے اندر آنا چاہیے۔ بجٹ کو یہ جو 1.8 کے آس پاس پچھلی کئی دہائیوں سے گھوم رہا ہے، اس کو کم از کم 5 جو ہے % جو ہے GDP کا جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ پاکستان میں اس وقت کوئی 27 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول ہیں، جو کہ دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد ہے بچوں کی کہ جو اسکول نہیں جا رہی ہے۔ پاکستان کا ہر 10واں بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے۔ اگر 3 کروڑ بچے، یہ مستقبل کے 3 کروڑ خاندان ہیں، اور ان 3 کروڑ خاندان کا مستقبل دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ماہرین تعلیم ملک میں تعلیمی ایمرجنسی کے نفاذ کو اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی بجٹ میں اضافہ، اسکول سے باہر بچوں کو واپس اسکول لانا، نئے اسکولوں کی تعمیر، اساتذہ کی ٹریننگ، نصابی تبدیلیاں اور دیگر اقدامات ترجیحات میں صرف باتوں کی حد تک شامل نہیں ہونے چاہیے، بلکہ جامع منصوبے پر عمل درآمد بھی ضروری ہے۔ پبلک سیکٹر کے اندر جو اس وقت ریسورسز کی صورتحال ہے اور جو ڈیلیوری کی صورتحال ہے، وہ ایک حکومت کے بس کا بات نہیں ہے کہ وہ اکیلی اس بڑے چیلنج سے نبرد آزما ہو سکے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو جو ہے اس وقت ترجیح میں رکھا جائے گا، اور وہ ایسے ادارے اور ایسے لوگ کے جو نئے ایک نام ہے پاکستان کے اندر، ان کو دعوت دی جائے گی کہ وہ آئیں اور آگے بڑھ کر حکومت کا اس کے اندر جو ہے وہ ہاتھ بٹائیں۔ ادھر علی عبداللہ کا خواب صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کے ایک اچھے مستقبل کے لیے تعلیمی کامیابی حاصل کرنا ہے۔ میں بڑا ہو کے CSS آفیسر بننا چاہتا ہوں، اور میرے والدہ اور میرے دادا ابو کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ مجھے CSS آفیسر بنائیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔